بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجراں والا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سب کو افکار کربلا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے مراقد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ پہلے اس موضوع پر متعدد خطابات آپ سن چکے ہیں، آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ افکار کربلا قرآن و سنت کی تعلیمات کی خوشبو ہیں اور ہر صدی اس کے اندر آج بھی اور آنے والی صدیوں میں بھی مسلمانوں کے لیے ان افکار کے اندر ضابطہ حیات ہے، اور بدی کی طاقتوں کے مقابلے میں کلمہ حق کو بلند کرنا اور اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہ کرنا، یہ وہ اسباق ہیں جو شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم نے عملاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا پریکٹیکل کر کے امت کو دکھایا ہے۔ اس پر میں نے دو تازہ اشعار لکھے ہیں، سب سے پہلے وہ پیش کر رہا ہوں۔ باندھی ہے جب سے میں نے دستار کربلا، باندھی ہے جب سے میں نے دستار کربلا، کرتا ہوں روز و شب میں اظہار کربلا، باندھی ہے جب سے میں نے دستار کربلا، کرتا ہوں روز و شب میں اظہار کربلا، رہتے ہیں لرزاں مجھ سے سر پیٹتے یزید، رہتے ہیں لرزاں مجھ سے سر پیٹتے یزید، رکھتے ہیں سر بکف مجھے سالار کربلا، رہتے ہیں لرزاں مجھ سے سر پیٹتے یزید، رکھتے ہیں مجھ کو سر بکف سالار کربلا، در پہ حسین کے میں حاضر ہوا ہوں تب، محرم الحرام اور خصوصی 10 محرم کا دن بھی میں نے وہاں مرکز کے پاس بیٹھ کے گزارا اور بار بار وہاں حاضری ہوئی۔ در پہ حسین کے میں حاضر ہوا ہوں تب، سیکھے ہیں میں نے ان سے افکار کربلا، در پہ حسین کے میں حاضر ہوا ہوں تب، سیکھے ہیں میں نے ان سے افکار کربلا، ٹپکا ہے جس جگہ پہ آل نبی کا خون، ٹپکا ہے جس جگہ پہ آل نبی کا خون، کتنے عظیم تر ہیں آثار کربلا، ٹپکا ہے جس جگہ پہ آل نبی کا خون، کتنے عظیم تر ہیں آثار کربلا، چشم فلک نے دیکھے مظالم یزید کے، چشم فلک نے دیکھے مظالم یزید کے، زخموں سے چور چور تھے ابرار کربلا، چشم فلک نے دیکھے مظالم یزید کے، زخموں سے چور چور تھے ابرار کربلا، تا دیر جب تخیل میں رہتی ہے روشنی، تا دیر جب تخیل میں رہتی ہے روشنی، لکھتا ہوں تب میں آصف اشعار کربلا، تا دیر جب تخیل میں
رہتی ہے روشنی، لکھتا ہوں تب میں آصف اشعار کربلا۔ آصف نہیں ہوں کچھ بھی، نہ ہے میرا کمال۔ آصف نہیں ہوں کچھ بھی، نہ ہے میرا کمال۔ سب کچھ سکھا گئے ہیں احرار کربلا۔ باندھی ہے جب سے میں نے دستار کربلا، کرتا ہوں روز و شب میں اظہار کربلا۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور ہم تجھے آزمائیں گے۔ یہ لفظ آزمائش بھی تشریح طلب ہے، یعنی امتحان لینا، آزمانا کسی کو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بندوں کے شایان نشان ہے، کیونکہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ازل سے ابد تک۔ یہ شہدائے کربلا یا دیگر جن کو کم سے خطاب ہے امت مسلمہ کو، یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ جانتا تھا کہ میں آزماؤں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم تجھے آزمائیں گے۔ تو اس میں یہ سبق تھا کہ آزمائش مومن کی ہوتی ہے، اور پھر جتنا کسی کا بڑا مقام ہو اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ یہ سند صحیح سے صحاح میں حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے سخت آزمائش اللہ کی مخلوق میں ان کی ہوتی ہے جو سب سے افضل ہیں، اور سب سے افضل کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر جوں جوں مرتبے میں نیچے طبقہ آتا ہے تو ان کی آزمائش ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ تو آزمائش عام بندہ مومن کی بھی ہوتی ہے اور بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ رب جانے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں یا یہ ان کا اصل کیا ہے، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ اصل اللہ مخلوقات پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو قیامت کے دن سوال کریں گے کہ ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملا ہمیں نہیں ملا، تو اللہ وہ امتحان سامنے کر دے گا کہ انہوں نے فلاں فلاں امتحانات پاس کیے ہیں اور تم ان امتحانات کے اہل ہی نہیں تھے، یا تمہارا داخلہ چھوٹی کلاس میں تھا اور تمہارا امتحان چھوٹا تھا، اس لیے تم ان سے ہمسری نہ کرو، یا ان کی وجہ سے میرے عدل پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ بھی اپنے خاص بندوں کو، اور پھر جوں جوں عوام تک بات آتی ہے تو جتنا کسی کا مقام تھوڑا ہے اتنی اس کی آزمائش بھی تھوڑی ہے۔ تو اس واسطے عذاب میں اور آزمائش میں فرق ہے۔ یہ محبوبان خداوندی ان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ ان پہ عذاب نہیں ہوتا، اور یہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ ہر جان
اس ویلیو کی نہیں ہے کہ اللہ اسے خریدے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، کافروں کی جان نہیں خریدی اللہ نے، مومنوں کی خریدی ہے. من المؤمنین، مومنین سے اللہ نے خریدی، اور جنت دے کے خریدی، مفت بھی نہیں لی. تو اس بنیاد پر یہ آزمائش کا مرحلہ خود مانگنا نہیں چاہیے کہ رب مجھے آزمائش میں ڈال، لیکن یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب اگر تو مجھے آزمائش میں ڈالے تو مجھے صبر عطا فرمانا، اور مجھے استقامت عطا فرمانا، اور اس آزمائش اور امتحان میں مجھے پاس ہونے کی توفیق عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور تجھے آزمائیں گے. اب سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ضمن میں تابعین، ان کے ضمن میں تبع تابعین، اور ان کے ضمن میں ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی، یہ سب کو رب خطاب فرما رہا ہے کہ ہم تجھے آزمائیں گے. وہ ایک آزمائش ہو، دو ہوں، کئی ہوں، کس طرح آزمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی. یوں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر تھوڑا سا خوف مسلط کر کے آزمائیں گے تجھے، کہ جب خوف نہ ہو تو پھر تو میری بڑی تسبیح کرتے ہو. خوف سے میں خوف طاری کر کے میں تمہیں آزماؤں گا کہ پھر بھی مجھے یاد رکھتے ہو کہ بھول جاتے ہو، جبکہ پہلے جانتا ہے. لیکن مخلوقات کے سامنے کہ یہ اشرف المخلوقات کیوں ہے، یہ دلیلیں ظاہر کرنے کے لیے. بِشَيْءٍ، تھوڑا سا خوف. تھوڑا سا خوف اگرچہ انسان معاذ اللہ اس سے نڈال ہو جائے اور کتنے اس پہ مظالم آ جائیں، لیکن جو مجموعی اللہ کے ہاں خوف ہے کروڑ ہا درجوں کا، اس میں سے تو یہ تھوڑا سا ہے، جسے اگرچہ ہم اپنی بساط کے مطابق بہت زیادہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر، پھر تھوڑی سی بھوک دے کر، پیاس بھی اسی کے ضمن میں ہے. تو یہ آزمائش ہر کسی پر کسی نہ کسی وقت اللہ بچائے آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ رب نے پہلے فرمایا ہوا کہ ہم تجھے آزمائیں گے. پھر فرمایا ہم تجھے نقصان سے بھی آزمائیں گے. کس چیز کا نقصان؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان سے، کہ جب ان گنت پیسہ ہو اس وقت کا تو اور معاملہ ہے، جب ایک تنکا بھی پاس نہ رہ جائے معاذ اللہ، تو ہم تجھے مالی نقصان دے کے آزمائیں گے. حالانکہ وہ ازل سے ابد تک پہلے ہی جانتا ہے، لیکن مخلوقات کی سروری جو اس انسان کو ملی، تو اس واسطے فرمایا ہم تجھے انہیں دکھانے کے لیے کہ یہ سب سے افضل کیوں ہیں، اشرف المخلوقات، باقی مخلوقات کو دکھانے کے لیے ہم تجھے آزمائیں گے اموال کے نقصان سے، والانفس، جانوں کے نقصان سے. جان بھی جا سکتی ہے. پھر فرما والثمرات، ثمرات سے لفظی معنی ہے پھل، اور مراد ہیں اولاد، بیٹے بیٹیاں، یعنی ان پر موت آ جائے گی، ان کو شہید کر دیا جائے گا، یا ویسے تبھی موت آ جائے گی. تو پھر بھی ہمارے فرشتے سب نوٹ کریں گے کہ یہ اب اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، کہ بیٹا ملا تھا
تو بڑی دیگیں پکائی جا رہی تھیں کہ اتنی بہنوں کے بعد یہ ایک بیٹا ملا ہے، یا 30 سال ہو گئے تھے نکاح کو، اب بیٹا ملا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کو لمبی زندگی دے، لیکن اگر اسی کا پھر وصال ہو جائے تو وہ والد جو پہلے خوشیاں کر رہا تھا، اب اس کی اداؤں پر فرشتے آ کے دوسرے لفظوں میں کیمرہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے لیکن پوچھتا فرشتوں سے ہے کہ فرشتے جب اس کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کیا تم نے اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ حالانکہ اس کے اذن کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی جان کیسے نکالے، بھیجا تو رب نے ہی تھا، لیکن سانحہ اتنا بڑا تھا، اگرچہ وہ کسی کٹیا میں فوت ہوا، غریب کا بیٹا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ اور عبدی میں کوئی غور کر کے لذت لے تو اسی سے اس بندے کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں کہ بیٹا تو میرا گیا، اگر میرے رب نے خود مجھے اپنا بندہ کہا ہے۔ اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال فرماتا ہے، حالانکہ اس میں پیچھے کوئی شک تو رہ نہیں گیا، لیکن اگلا سوال مزید اظہار محبت کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقبضتم ثمرۃ قلبہ، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑا ہے؟ دل کا پھل، یقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، جب اس کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی سامنے تھی اور وہ پاس کھڑا تھا، مجھے بتاؤ وہ اپنی زبان سے کیا کہتا تھا؟ حالانکہ اللہ سن رہا ہے، لیکن ان فرشتوں سے گواہی چاہتا ہے جنہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، رب تیری حمد کے لیے تو ہم کافی ہیں، اس خلیفے کو بنا کے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تو وہ گواہی دیتے ہیں حامدہ کا واسترجع، رب بڑا عظیم بندہ ہے تیرا، صبر کا پہاڑ ہے، اتنا پیارا اکلوتا بیٹا مثال کے طور پر اس کے سامنے اس کی زندگی کا سورج غروب ہوا یہ دیکھ رہا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی رب تجھ سے شکایت نہیں کی، اس نے الحمدللہ کہا، حامدہ کا تیری حمد کی، واسترجع اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا۔ اب یہ ان سے رب گواہی لیتا ہے، حالانکہ جانتا ہے، تاکہ انہوں نے جو مشورہ شروع میں دیا تھا ان کو پتہ چلے کہ ان کی تسبیح کا مقام اور ہے اور ابن آدم کی تسبیح کا مقام اور ہے۔ ان کے نہ بیٹے ہوتے ہیں نہ فوت ہوتے ہیں، نہ دل کو تیر لگتا ہے، نہ صدمے کا موسم آتا ہے، نہ مستقبل تاریک ہوتا ہے، تو ان کی تسبیح اور درجہ رکھتی ہے اور بندہ مومن کی تسبیح اور درجہ رکھتی ہے کہ جس وقت اتنا ملال کا، رنج کا، غم کا، حزن کا موقع ہو وہ پھر بھی ناشکری نہ کرے، حالانکہ ناشکری کرنے سے بھی کوئی اس نے واپس تو نہیں آ جانا، الٹا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا مستحق بنے گا کہ اس نے رب کے خلاف گفتگو کیوں کی۔ تو اگر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ابھی ایک نیا محل جنت میں بناؤ۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت بنی ہوئی ہے،
یہ نہیں کہ مستقبل میں رب بنائے گا، لیکن نیا محل اس میں تعمیر ہو سکتا ہے۔ پوری جنت بنی ہوئی ہے، لیکن اس موقع پر جب کسی نے صبر کیا ایسے موقع پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ایک نیا محل تعمیر کرو اور اس پر بورڈ لگاؤ بیت الحمد کا، تاکہ جنت میں یہ تعارف رہے کہ یہ محل اس بندے کا ہے۔ اب افکار کربلا میں یہ ہے کہ یہ جو آیت اتری تو کہا ہم مستقبل میں آزمائیں گے، تو آزمائشیں ہوئیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، چشم فلک نے ان کی وفاؤں کو دیکھا، ایک ایک کھجور کھا کے ہفتہ ہفتہ انہوں نے جہاد کیا، اور دین حق کو پھیلانے میں ان کے پاؤں کے چیتھڑے اڑ گئے، کانٹوں سے پاؤں سلائی کرتے رہے، ان کے فوارے خون کے نکلے تو چلو بھر کے چہرے پہ مل کے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس قدر ان کی قربانیاں ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ اور پھر جس موضوع میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، کربلا کے کمرہ امتحان کے اندر یہ سارے سوال اکٹھے ہو کے آ گئے، اور اس سے اضافی بھی، یعنی ایک تو یہ نہیں کہ گھر میں بندے کی ایسی آزمائش ہو، یہ پردیس میں تھی، اور حدیث شریف میں پردیس کی موت اگرچہ جہاد کے بغیر آئے پھر بھی شہادت ہے۔ موت الغربت شہادت، پردیس میں کوئی فوت ہو جائے تو یہ بھی شہادت ہے۔ پھر بھوک پیاس اور خوف کہ اتنے دشمن، اگرچہ یہ تو ڈرنے والے نہیں تھے لیکن ماحول تو بہت زیادہ خوف کا بنایا گیا کہ حکومت یزیدی انید پلید کی اور اس کا لاؤ لشکر، اور پھر اپنی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی، اپنے اصحاب کی قربانی، یہ جان مال اولاد ہر لحاظ سے، پھر یہ ہے کہ گھر کی عظیم مستورات جو امت کی عفیفہ ترین ہستیاں ہیں ان کے تقدس کے تحفظ کا بھی غم اور فکر، ایسے حالات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی اور سارے امتحانات میں پاس ہو گئے، اور یہ بتا دیا امت کو کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا، اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی۔ اور پھر یہ تصور کرو، یعنی عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ جب اللہ کے قانون کے مطابق کسی مزدور کا بیٹا، خواہ اس کی کوئی برادری ہے، وہ گھر میں چارپائی پہ فوت ہو جائے اور یہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنے، تو جو یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلہ میں کربلا پہنچے اور پردیس میں تھے، اور پھر ہر آزمائش آئی اور اپنی آنکھوں کے سامنے شہداء کے تڑپتے جسم دیکھے، اور پھر بھی ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، ہائے ہائے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کے کوئی ایسے الفاظ ان کی زبان پر نہیں تھے کہ جس سے ناشکری کا کوئی تاثر پیدا ہو۔ تو بتاؤ اللہ نے اس حسین کے لیے جنت میں کتنے محل بنائے ہوں گے۔ حضرت سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سارے سوالات کے لحاظ سے آپ مصداق بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کیا بتایا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو، خواہ اس موقع سے پہلے جنہوں نے صبر کیا مختلف غزوات میں یا بعد میں قیامت تک کریں گے، لیکن ان کا صبر ایک مثالی صبر ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ یہ بشر کے لفظ ماتم کی نفی کرتے ہیں، بشر کا لفظ ہائے ہائے کی نفی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم مانتے ہو کہ حسین مصداق ہیں ان ساری عظمتوں کے جو پیچھے آیت میں موجود ہیں، تو پھر اللہ تو ان کو خوشخبری سنا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی سبق ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، لن یزال امر هذه الامه مستقیما لا یضرهم من خالفهم، فرمایا قیامت تک میری امت کا امر مستقیم رہے گا، سیدھا رہے گا، ٹیڑھا نہیں ہو رہا کہ کہیں جا کے امت کا کارواں کا آگے رستہ ہی کوئی نہ رہے اور پٹڑی ختم ہو جائے ریل کے چلنے کی۔ فرمایا قیامت تک میری امت صراط مستقیم پر چلتی جائے گی۔ یہ صرف ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، جو کہیں کہ ان کو کل کی خبر نہیں تھی وہ پھر قیامت تک کی کیسے بتائیں؟ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، سرکار نے گارنٹی دی ہوئی ہے، اور اس میں یہ دین سلامتی سے آگے جانے میں ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم سمجھیں اگر میں ہوں گا تو پھر یہ ہوگا، اگر نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر نئی جنریشن میں سے اپنے دین کے محافظ پیدا کروں گا، وہ دین کی حفاظت کریں گے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو دین لے کے چلیں گے قیامت تک اپنے اپنے زمانے میں، ان کے مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بڑے قابل غور لفظ، لا یضر، در یضر، اردو میں پڑھیں تو ذرہ یضر، کچھ قرآن کو اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا، لا یضر غیر المغضوب علیہم، تو لا یضرہم من خالفہم، ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضرر، ان کے مخالف ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس پر پھر محدثین نے کہا کہ مخالف جو ہے انہوں نے تو شہید بھی کر دیا، یعنی یزید حق کا مخالف تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی ترجمانی کر رہے تھے اور پھر شہید ہو گئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مخالفین حق والوں کو ضرر نہیں دے سکیں گے؟ تو سب نے کہا کہ ضرر سے مراد ہے حجت اور برہان کا ضرر، کہ جس حق پر یہ فین کے دباؤ سے یہ حق چھوڑ کے معافی مانگ لیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم آئندہ حق کا نام نہیں لیتے، ہمیں چھوڑ دو، آئندہ ہم یہ بات نہیں کرتے اسلام کے برحق ہونے والی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، ان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ان کو جیل ہو سکتی ہیں، مگر ان کی دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ یہ ہے کہ ضرر، اگر دلیل ڈیمیج ہو جائے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا، اور وہ ڈیمیج نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ آخری دین ہے، یہ میرا اسلام ہے، یہ قیامت تک جائے گا، اور اس کے رکھوالے پیدا ہوتے رہیں گے، اگرچہ ان کو پھانسیاں ہوں، جیلیں ہوں، شہادتیں ہوں، پھر بھی جو اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے اس پر حق والے کھڑے ہیں، اور وہ دلیل کبھی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکے گا۔ اس پر فرمایا قیامت آ جائے گی، لیکن میرا دین جو ہے اس کا امر ہمیشہ مستقیم ہی رہے گا۔
تو یہ بات بھی افکار کربلا میں سے ہے کہ جس میں یعنی یہ کچھ لوگ نتیجہ نکال لیتے ہیں فلاں بیمار ہوا تو پھر کس وجہ سے بیمار ہوا، فلاں گرفتار ہوا تو پھر کیوں گرفتار ہوا، یعنی اپنی طور سے وہ اپنی دلیلیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ایسا تھا تو اس لیے گرفتار ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں لا یضرہم من خالفہم، اگر یہ ہوتا کہ حق والوں کا امتحان ہی نہیں ہے، حق والوں کی آزمائش ہی نہیں ہے، حق والوں کو زخم ہی نہیں لگے گا، حق والے شہید ہی نہیں ہوں گے، حق والے پھندے پہ ہی نہیں چڑھیں گے، حق والے جیل میں ہی نہیں جائیں گے، تو پھر حق والوں کی شان کہاں سے ظاہر ہوتی؟ حق والوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور یہ چوری کھانے والے مجنون نہیں ہوتے، یہ حقیقت میں اس حق کے لیے جب حاضری لگتی ہے تو یہ پہلے نمبر پہ لبیک کہتے ہیں۔ افکار کربلا، اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس تعلیمات بھی شامل ہیں، اور یہ سبق بھی ہے کہ اللہ بڑے بڑے گمبھیر حالات میں سے اگر کسی کو کسی جرم سے بچانا چاہے تو کیسے بچا لیتا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر ابن عساکر جلد نمبر 28 اس کے اندر یہ بات موجود ہے 307 صفحے پر۔ یہ بات بھی شاید منبر پر آج پہلی مرتبہ میں بیان کر رہا ہوں، اور شاید پاکستان میں پہلی بار بیان ہو رہی ہو۔ کان رجل بالبصرۃ من بنی سعد، بنی سعد کا ایک بندہ تھا، بصرہ میں رہتا تھا۔ وکان قائدا من قواد عبید اللہ بن زیاد، اور یزید کا جو خاص کرندہ تھا ابن زیاد، اس کی فوج کے اندر یہ کمانڈر تھا، یعنی ابھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ فسقط من السطح، یہ چھت سے نیچے گرا۔ فانکسرت رجلاہ، اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے۔ فدخل علیہ ابو قلابہ، تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ فقال له ارجو ان یکون عملک خیرا، فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تیرے بارے میں خیر فرمائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ تھا تجھے خیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یا ابا قلابہ وَأَيُّ خیر، خیر، میرے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں اور تم کہتے ہو تجھے خیر ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فقال ما ستر اللہ علیک اکثر، کہ تیری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ وہ ہے جو رب نے تیری آنکھوں سے چھپایا ہوا ہے۔ تیری آنکھوں کے سامنے تو یہ دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اور بڑا تجھ پہ غم ہے اور مصیبت ہے، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مجھے امید ہے رب نے تجھے اس سے بچا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہوئی اور وہ ابو قلابہ چلے گئے۔ صرف 3 دن گزرے تھے، اس کے بعد ورد علیہ کتاب ابن زیاد یسألہ ان یخرج، چونکہ جو دوسری کتاب المنتظم اس کے اندر جو ابن جوزی نے اس کی بات کی تفصیل لکھی، اس کے لحاظ سے ہے کہ خود ابن زیاد اور یزید نے اس کی طرف بندہ بھیجا کہ تو بڑا
بہادر کمانڈر ہے اور اب ضرورت ہے تیری، تو جلدی پہنچ۔ تو اس نے آگے دونوں ٹوٹے ہوئے پاؤں دکھائے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہے، میں کوئی جنگ لڑ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے بلا رہے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ میں شریک کرنے کے لیے، یعنی اس لشکر کو بھیجنے سے 3 دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی اور خود بندہ بھیجا کہ آ جاؤ، تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا لقد اصابنی ما اصابنی، دیکھ رہے ہو کیسے بندے کو جنگ میں بلایا جاتا ہے، میری تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ قال ذالک للرسول فما کان الا سبعا، کہتے ہیں میں نے قاصد کو یہ کہہ دیا، اس کے بعد صرف 7 دن ابھی گزرے تھے کہ میرے پاس شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر بصرہ میں پہنچ گئی۔ تو اب کہتے ہیں فقال الرجل، اسی کمانڈر نے کہا، کہتا ہے رحم اللہ ابا کلابہ، اللہ رحم کرے ابو کلابہ پر۔ کیوں؟ لقد صدقا، انہوں نے سچ فرمایا تھا اس وقت جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے دونوں پاؤں کا ٹوٹ جانا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے خسارے میں ہے، انہوں نے فرمایا تھا یہ چھوٹا خسارہ ہے، اس کی وجہ سے رب نے تجھے بڑے خسارے سے بچا لیا ہے۔ اگر تیرے خون ہاتھ رنگین ہو جاتے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے تو پھر وہ خسارہ بہت بڑا خسارہ تھا۔ تو اس بنیاد پر کہنے لگے انہوں نے سچ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے خسارے سے چھت سے نیچے پھینک کے محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، یعنی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا علم بہت زیادہ ہے اور رب ذوالجلال نے ابھی بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہو جائے تو ہم اس مصیبت کو جو آئی ہوئی ہے کسی کو معاذ اللہ بخار کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو سمجھے یہ تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ رب نے یعنی کتنی بلائیں ٹالی ہوئی ہیں، کس قدر اپنی طرف سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے اگر وہ حفاظت سے رخ موڑ لے تو کسی بندے کی آنکھیں کھلی نہ رہ سکیں۔ اس نے فرشتے معین کیے ہوئے ہیں کہ آنکھوں کو کیڑوں مکوڑوں سے بچا کے رکھو، جو بھی سوتا اس کے کانوں کے سوراخ کیڑوں سے بھر جاتے، کیوں نہیں بھرتے؟ حدیث میں ہے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ یہ مخدوم انسان اس کے لیے اتنے محافظ، اور پھر اس کے لیے آزمائش، چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور یہ ہمارے عقل میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی جن کو ہم جمع تفریق کر کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے کہ فرعون کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور حسین جیسی ہستی کو کربلا میں آزمائش میں ڈالا جائے۔ یہ اس کے حکمتوں والے فیصلے ہیں جس سے ہم اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے فیصلہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی دے کر دین بچایا، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ کئی بڑے بڑے بدبخت آج کے ماحول میں بھی بولتے ہیں، امام مظلوم پر آج بھی ظلم کرتے ہیں، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100%
دین بچانے کے لیے اپنا اور اہل و عیال کا اور سب کا خون پیش کر رہے تھے. تو آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یزید کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ذہن میں نہ ہو. یہاں تک کہ یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ذہبی کی تاریخ الاسلام یہ بہت بڑی تاریخ ہے، بہت زیادہ اس کی جلدیں ہیں. ہر سال کے لحاظ سے شروع سے لے کر اپنی زندگی تک انہوں نے لکھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر تو 61 ہجری سے لے کر 80 ہجری تک کے جو واقعات ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا سند کے ساتھ کہ نوفل بن ابی الفرات ان کا یہ قول ہے، اور ان تک امام ذہبی نے اپنی سند لکھی ہے. اور دوسری طرف یہ قول ابن حجر انہوں نے السوائق محرقہ کے اندر لکھا ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 332 ہے. اور یاد رکھیں یہ وہی عمر بن عبد العزیز ہیں جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قبیلوں میں اچھے برے لوگ ہوتے رہتے ہیں. یہ بنی امیہ وہی ہے کہ جس کے ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا. اگر یزید پلید عنید مرید خبیث وہ بنو امیہ سے تھا تو سیدنا عثمان غنی جو خلیفہ ثالث ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ہیں، اور دامادوں کی عزت بڑی زیادہ ہوتی ہے اور دامادوں کے خاندانوں کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے. اور کتنے اصحاب ہیں جن کا تعلق بنی امیہ کے ساتھ ہے. لہذا تھوک سے لعنتیں بھیجنے والے بھی اپنا حشر قیامت کے دن دیکھیں گے. داتا صاحب جیسا بندہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یزید کے مسئلے پر لکھ گئے کیا اخزا اللہ، اللہ اسے رسوا کرے. اللہ اسے کیا کرے؟ یزید کو اللہ یہ کس نے لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور اگلا ساتھ متصل کیا ہے؟ دون ابی ہے. فرمایا یزید تک رکو، آگے منہ نہ ڈالنا. یہ داتا صاحب کی سنیت ہے، آصف جلالی نے نہیں گڑی. لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ ہے. ہمیں مسئلہ صرف یہی ہے کہ سنیت کو کوئی نہ لوٹے، سنیت پر کوئی حملہ نہ کرے. جو صدیوں سے مذہب آ رہا ہے اسے ہم کسی کو بگاڑنے نہیں دیں گے، خواہ کوئی چھوٹا بگاڑے یا بڑا بگاڑے. اس کا ہم اللہ کے فضل سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بگڑے ہوئے آستانے کے مقابلے میں کھڑا ہونا کسی کی مجال آج نہیں نظر آ رہی. اللہ کے فضل سے ہم نے ہزاروں بگڑے ہوئے کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کیا ہے. یہ نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. اب دیکھیے سند کے ساتھ نوفل کیا کہتے ہیں؟ کنت عند عمر بن عبد العزیز
میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، بیٹھا تھا، جن کو روافض بھی آ کے گاڑیوں میں کچھ چھوٹ دے جاتے ہیں کبھی، لیکن ان کا تو مذہبی گالیاں دینا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز، جن کو بعض نے 5واں خلیفہ راشد قرار دیا، وہ علیحدہ باس ہے۔ فَذَكَرَ رَجُلٌ، راوی کہتا ہے میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ کن کے پاس؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ تو کیا ہوا؟ ایک بندے نے وہاں یزید کا ذکر کیا، بنی امیہ کے عظیم فرزند حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اس وقت خلیفہ تھے، ان کے سامنے کسی نے یزید پلید کا ذکر کیا۔ اور ذکر کیسے کیا؟ کہتا ہے قال امیر المومنین یزید، یہ لفظ اس نے بولے۔ اب یہ بھی دھیان رکھنا، میں نے جو وہ لفظ بول لے ہیں نا، کسی نے یہ کاٹ کے کہنا ہے جلالی کہہ رہا ہے امیر المومنین یزید یعنی اتنی شیطانیت ہے آج، دیکھ لو آپ، اس نے یزید کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ تو اس بندے نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا تھا، اس نے ذکر کیا یزید کا، اور لفظ ساتھ لقب یہ امیر المومنین یزید۔ فقال، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تقول امیر المومنین، کہ تو اس گندے کو امیر المومنین کہہ رہا ہے؟ فوراً اسے سزا دلوائی۔ وَأَمَرَ بِهِ، حکم دیا جلاد کو کہ اس کو 20 کوڑے ابھی مارو۔ فَضُرِبَ 20 صَوْتًا، بنی امیہ کے اس عظیم فرد نے یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو 20 کوڑے مروائے۔ لہذا حق مسلک سے پہچانا جاتا ہے، اور اس انداز میں یہ حقیقت ہے، اور اس پر اپنا مسلک رکھنا برقرار یہ بڑا اس وقت مشکل ہو رہا ہے، کیوں ہم صراط مستقیم والے ہیں، کچھ ادھر سے حملہ کرتے ہیں، کچھ ادھر سے حملہ کرتے ہیں۔ چونکہ صراط مستقیم کی تعریف ہے کہ وہ درمیان میں ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، اور منزل کی طرف جانے کا شارٹ رستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے خوارج، روافض، نواصب، ان سب سے بچاؤ کے لیے ہم ہر کسی کو سامنے رکھ کے پھر اپنا مسلک اور موقف بیان کرتے ہیں۔ چونکہ وقت ہو گیا ہے، تو افکار کربلا میں سے چونکہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ معجم کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، اور اس میں روایت نمبر 2899 سند کے ساتھ انہوں نے لکھا۔ سند پہنچتے پہنچتے امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ حدثنا الحسین، یہاں سے شروع ہوئی، یہ حسین کوئی اور محدث ہیں، تو چلتی چلتی ان یحییٰ بن سعید ان علی بن الحسین ان ابیہ، علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جی، کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں۔ اب آیا فرمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ایک فتویٰ دے رہے ہیں، اور فتوے میں کوٹ کر رہے ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے قیامت تک کے محبین کو ایک پیغام دیا۔ لفظ کیا ہیں؟ فرمایا احبونا بحب الاسلام، اے ہمارے مریدو، محبو، اور قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
ہم اہل بیت سے اسلام والا پیار کرنا، احبونا مانا کیا ہے؟ ہم سے پیار کرنا، کون سا؟ بحب الاسلام، جس پیار کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود دو قسمیں پیار کی بتا رہے ہیں، مطلقاً نہیں کہہ رہے احبونا ہم سے پیار کرو، ساتھ شرط لگا رہے ہیں اسلام والا کرو۔ تو کتنی بصیرت تھی ان کی، اور اس وقت بھی ایسے لوگوں کا ان کو سامنا تھا جو ان کی محبت کی آڑ میں شریعت کی حدیں پھلانگ رہے تھے۔ کبھی اہل بیت اطہار کے افراد کو نبیوں سے افضل کہنا، کبھی معاذ اللہ اللہ سے بھی افضل کہہ دینا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہہ دینا۔ تو امام حسین نے کہا ہوش کر کے ہم سے پیار کرنا، وہ پیار جو اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، ہم سے وہ پیار کرنا۔ اب کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے معاذ اللہ کہ لوگوں کو آل بیت کی محبت سے روک رہے ہیں؟ بات تو وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، تو ہم پر لوگ فتویٰ لگاتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں ہر پیار مقبول نہیں، شرعی پیار مقبول ہے۔ احبونا بحب الاسلام، اگر کوئی شریعت سے بغاوت کر کے، بد عملی کر کے، بد اعتقادی کر کے ہم سے پیار کرتا ہے، وہ پیار نہیں، وہ ہم سے دشمنی ہے۔ لفظ یاد کرو، احبونا بحب الاسلام، احبونا بحب الاسلام۔ اب اس کی دلیل کیا دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یعنی شریعت حاکم ہے، اگرچہ ہم دینست حسین بھی کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان پر شریعت کے احکام لاگو نہ ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محتاج تھے کہ جو بولا ہے میں اس کو حدیث سے ثابت کر کے بتاؤں۔ تو کیا فرمانے لگے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب یہ بھی پیغام ہے، لوگ کہتے ہیں آج ہم ان کالے لفظوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ جتنا کوئی ان پڑھ زیادہ ہے اتنا خدا رسیدہ زیادہ بنا ہوا ہے، اور ایک کثیر تعداد ہے صاحبزادوں کی، جب ان کے پڑھنے کا وقت تھا تو پھر اس وقت عیاشیاں کرتے رہے، اور آج چاہتے ہیں کہ خطابت ہم کریں اور دین ہم بیان کریں۔ اب کسی غریب کا بچہ MBBS کر جائے اور امیر کا کہے نہیں نسخہ میں لکھوں گا، اگرچہ میں MBBS نہیں، نسخہ میں نے لکھنا ہے، تو کیا اس کو اجازت دی جائے گی؟ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ چاہیے تھا ان کے والدین کو ان کے باندھ کو بھی پڑھاتے۔ اب وہ بولتے ہیں سٹیجوں پر اور نیا کٹا کھولتے ہیں اور کہتے ہیں آج تک ہم نے تجھے سنا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کتاب تمہارے گھر آ کے تمہارے کان میں بتاتی؟ تم کس مدرسہ کے فارغ التحصیل ہو؟ تم نے 10 سال کہاں لگائے ہیں؟ تم نے تخصص کہاں کیا ہے؟ اور جب ہم یہ حقیقت کا آئینہ دکھائیں تو کہتے ہیں جلالی ہمارا ادب نہیں کرتا۔ تو میں کیا کروں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس مسئلے پر حدیث سے دلیل دی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترفعونی فوق حقی، وہ نبیوں کے سلطان، وہ سب سے افضل نبی، وہ ختم المرسلین، وہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری،
حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. وہ فرما رہے ہیں لا ترفعونی فوق حقی، جو میرا حق ہے اس سے بلند مجھے بیان نہ کرنا. اور وہ حق کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لیکن امت کو بتا کے گئے کہ میری محبت میں تم حدیں پھلانگتے جاؤ تو تم میرے نہیں کسی اور کے ہو. تو امام حسین کہتے ہیں جب نانا جی اپنے بارے میں یہ فرما گئے تو حسین نے نانا جی کے نقش قدم پہ چلنا ہے. بس اس کو رہنے دو. لبیک لبیک یا رسول. اب آگے حدیث کا حصہ باقی ہے. فرمایا فإن اللہ تعالی، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے جو میری شان ہے وہ بہت بڑی ہے، عقلوں سے ورا ہے، اس سے اوپر مجھے نہ کہو کہ کہیں مجھے تم ان کی طرح کرسچن کی طرح ابن اللہ کہنا شروع کر دو معاذ اللہ، یا اللہ کہنا شروع کر دو. ہرگز اجازت نہیں. اور سرکار نے پھر آگے دلیل دی اللہ کے لحاظ سے. یہ ہے فکر کربلا. یہ نہیں کہ گھر میں کوئی چکی رکھی ہوئی شریعت بنا بنا کے دے رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا. فرمایا رب نے مجھے عبد پہلے بنایا ہے، رسول بعد میں بنایا ہے. اگرچہ وہ عالم ارواح میں عبدیت کا اطلاق بھی ہوتا رہا، رسالت کا اطلاق بھی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اور بوقت ولادت ساری صلاحیتیں نبوت کی پوری تھیں. صرف ماحول میں کمی تھی، 40 سال ان کی کمی پوری کرنے کے لیے انتظار کیا گیا. تو فرمایا کہ مجھے میری شان سے بلند نہ کرو. اور یہ لفظ ایک طبقہ اس کو ہی دلیل بنا کے کنجوسی کرتا ہے. وہ اپنے علماء کی وہ شانیں بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ کی نہیں کرتے. وہ وہابیت کا طبقہ اپنے بادشاہوں کی وہ شانیں سعودی عرب میں وہ بیان کرتے ہیں جو سرکار کی نہیں کرتے. یہی تو میرا ان سے جھگڑا ہے، اور میری سینکڑوں تقریریں ان کے خلاف ہیں جو مجھے دکھاتے ہیں کہ تم نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا. میں نے کہا میں نے برحق کہا. پیر جلال الدین شاہ. تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا. تو یہ جو شانیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ساری زندگی گنیں، کروڑوں گنیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ جائز نہیں کہ ہم الوہیت تک لے جائیں، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. تو ہمیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے امام حسین کہتے ہیں میں تو پھر ان کی نسبت سے ہوں جو کچھ ہوں، اور انہوں نے اپنے لحاظ سے جب یہ فرمایا ہے تو میں کھلی چھٹی تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. تو اس وقت جتنا طبقہ شریعت کی حدیں کراس کر کے کسی محبت میں مصروف ہے، ہمارا کام تو صرف ان کو سندیسہ دینا ہے. ہمارا کسی سے پلاٹ پلیٹ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس واسطے کہ جتنی اس وجہ سے رقابتیں ہو سکتی تھیں ہم نے وہ سارے رستے ہی نہیں اپنائے. سرکاری عہدے یا ملازمتیں کچھ لوگ اس پر لڑتے ہیں کہ اگر یہ بن گیا تو پھر ہماری باری نہیں آئے گی، وہ بن گیا تو ہماری باری نہیں آئے گی. ہم نے کہا تمہیں کھلی چھٹی ہے، میں کسی کی سیٹ نہیں لیتا، سارے تم ان سیٹوں پہ قبضہ کر لو. ہر سرکاری عہدہ
وہ نظریاتی کونسل ہو، وہ رویت ہلال ہو، وہ وزارت اوقاف ہو، وہ کسی مرکز کی جو اس اوقاف کی چابی کے بغیر نہیں بولتا خطیب، ہم نے سب سے اعلانیہ اپنا رستہ جدا کیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ صرف حق بولنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آخری سانس تک حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام آپ کو ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے اوپر ہزارہ تو نہیں لیکن بہت سی پابندیاں ہیں، اور جو جسمانی طور پر بہت سے آپریشن ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے شفا عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔